الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يتکلم فی المہد الا ثلاثہ عیسی بن مریم وصاحب جریج وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا إِلَىٰ آخِرِهِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم يتکلم فی المہد الا ثلاثہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ 3 بچوں نے بچپن میں گہوارے میں کلام کیا۔ میں اس حدیث کا مطلب بیان کرنے سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ اس حدیث پاک میں جن 3 بچوں کا ذکر ہے، یہاں سے بنی اسرائیل کے 3 بچے ان کا ذکر کیا گیا، ورنہ علماء فرماتے ہیں کئی اور بچے بھی ہیں جن کا بولنا بچپن میں ثابت ہے، کسی نے تعداد 4 لکھی ہے، کسی نے 10 تک بھی لکھی ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک میں جن 3 بچوں کا ذکر ہے یہ بنی اسرائیل کے بچے تھے، اور بنی اسرائیل وہ پہلی امت کی بات ہے، پہلی امتوں میں۔ تو اب میں اس کا مطلب اس حدیث پاک کا مفہوم عرض کروں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بچوں نے کلام کیا گہوارے میں، بچپن میں۔ پہلا حضرت عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرا جریج، یہ ایک ان کا واقعہ ہے، میں وہ عرض کر دوں، واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس بچے نے کلام کیا۔ جریج ایک عبادت گزار آدمی تھا، انہوں نے عبادت کے لیے ایک جھونپڑی بنائی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ عبادت خانے میں تھے کہ ان کی والدہ ان کے پاس آئی، اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے آواز دی اے جریج، تو جریج نے دل میں کہا کہ اے اللہ، میری ماں اور میں نماز میں مصروف ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز کے اندر ہوں، اب کیا کیا جائے؟ پھر وہ نماز میں ہی مصروف رہے۔ چنانچہ ان کی والدہ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر وہ آئی والدہ، اور وہ پھر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پھر آواز دی اے جریج، انہوں نے پھر دل میں کہا کہ اے اللہ، میری ماں اور میں نماز میں ہوں، یعنی اب نماز پڑھ رہا ہوں اور میری والدہ مجھے بلا رہی ہے، تو کیا کیا جائے؟ خیر وہ نماز میں ہی رہے، والدہ پھر چلی گئی۔ تیسرے دن پھر وہ آئی، اور اس مرتبہ بھی وہ اللہ کی شان کے نماز میں تھے۔ انہوں نے آ کر کہا اے جریج، آواز دی۔ انہوں نے پھر دل میں کہا اے میرے رب، میری ماں اور میں نماز میں ہوں، یعنی میری ماں مجھے بلا رہی ہے، میں پھر نماز کے اندر ہوں، لیکن بہرحال وہ نماز میں ہی متوجہ رہے۔ ان کی والدہ نے بد دعا دی، حدیث پاک میں ہے کہ اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ پس بنو اسرائیل جریج اور ان کی عبادت کا چرچا کرنے لگے۔ جریج ویسے عبادت گزار آدمی تھا، بنی اسرائیل میں بڑا چرچا ہوا جریج کا، اتنا چرچا ہوا، لوگوں میں بات پہنچ گئی، مردوں عورتوں تک یہ بات پہنچی۔ ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن و جمال کی وہاں مثال دی جاتی تھی، اس کو بھی پتہ چلا جریج بڑے بزرگ آدمی ہیں، تو اس بدکار عورت نے بنی اسرائیل سے کہا اگر تم چاہو تو میں اسے آزمائش میں ڈال دوں گی۔ پھر وہ عورت اس جریج بزرگ کے پاس آئی،
لیکن انہوں نے اس کی طرف بالکل کوئی توجہ ہی نہیں کی۔ ظاہر ہے وہ نیک آدمی تھے۔ اب یہ عورت جو بدکار تھی ایک چرواہے کے پاس آئی جو اس کے حجرے کے پاس رہتا تھا، وہ چرواہا۔ اس عورت نے اپنے اوپر اس چرواہے کو قدرت دی اور اس نے اس سے بدکاری کی، اس چرواہے نے اس عورت سے۔ اس بدکاری کے نتیجے میں اس کو حمل ہو گیا۔ حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو اس بدکار عورت نے دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ حالانکہ وہ جریج وہ تو نیک آدمی تھے اور ان کو تو نیکی کا چرچا بھی تھا، اصل میں یہ ان کو پھنسانا چاہتی تھی، تو الزام لگا دیا کہ یہ جریج کا ہے۔ لوگ جریج کے پاس آئے، انہیں حجرے سے نیچے اتارا اور ان کے حجرے کو گرا دیا، انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ان کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہے، کیا وجہ ہے، لوگ مار رہے ہیں، حجرہ گرا دیا ہے، وجہ کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا بات کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ تو نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس نے تیرا لڑکا بھی جنا ہے، یہ بچہ ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا لڑکا جنا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا بچہ کہاں ہے، چنانچہ وہ بچہ اٹھا کر لے آئے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ دکھائے بچہ ہے، تو جریج کہنے لگے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے، کہتے ہیں اس کے پیٹ میں چوکا لگایا اور اس سے پوچھا اے لڑکے تیرا باپ کون ہے، یعنی بتا۔ اللہ کی شان، اس نے جواب دیا بچے نے کہ فلاں چرواہا، چونکہ اس عورت نے تو اس چرواہے سے بدکاری کروائی جس کے نتیجے میں وہ بچہ پیدا ہوا، تو بچے نے بتا دیا۔ جیسے ہی وہ بچہ بولا، بچپن کے اندر تازہ دم بچہ، اس نے بتا دیا کہ فلاں چرواہا، پھر تو لوگ جریج کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی نیکی کا ویسے چرچا تھا، ان کو بوسے دیے، چوما ان کو، اور انہوں نے کہا ہم آپ کے حجرے کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے اسی طرح مٹی کا بنا دو جیسے پہلے تھا۔ چنانچہ بہرحال انہوں نے ایسا ہی کر دیا۔ تو دوسرا یہ بچہ۔ تیسرا بچہ جو بچپن میں بولا، ایک دن ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، ایک شخص گزرا جو تیز رفتار گھوڑے پہ سوار اور عمدہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ بچے کی ماں نے اس بندے کو دیکھا کہ یہ شخص تیز رفتار گھوڑے پہ ہے، عمدہ لباس پہنے ہوئے ہے، تو بچے کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ وہ ظاہر ہے وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو بچے نے اپنا منہ ماں کے پستان سے ہٹا لیا، اللہ کی شان، اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اسے غور سے دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، اسی وقت بول پڑا۔ پھر دوبارہ پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کے دودھ پینے کی کیفیت اپنی شہادت کی انگلی مبارک منہ میں ڈال کر اور اسے چوس کر بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے بدکاری اور چوری کی ہے، اور وہ کہتی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے۔ بچے کی ماں نے پھر دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس پہ کہہ رہے تھے تو نے بدکاری کی ہے، چوری کی ہے، مار رہے تھے، تو یعنی اس نے دعا کی میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا، اس لونڈی جیسا نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس لونڈی کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ پھر اس وقت دونوں ماں اور بیٹا ایک دوسرے سے سوال اور جواب کرنے لگے۔ ماں نے کہا ایک خوش اتوار آدمی گزرا اور میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا، تو نے اس کے برعکس الٹا کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور لوگ اس لونڈی کو لے کر پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے،
اور کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری اور چوری کی ہے، تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا، تو نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا، آخر کیا بات ہے؟ بچے نے کہا وہ شخص بڑا سرکش تھا جس کے بارے میں اس نے کہا تھا اس جیسا بنا دے۔ پھر میں نے دعا کی یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، اور یہ لونڈی جس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری کی ہے، حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی اور نہ اس نے کوئی چوری کی، تو میں نے دعا کی یا اللہ مجھے اس جیسا بنانا، یعنی اس جیسا نیک بنا دینا۔ تو بہرحال اس حدیث پاک میں 3 بچوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے بچپن میں کلام کیا گہوارے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں بچوں سے مراد بنی اسرائیل کے 3 بچے ہیں، کچھ اور بچوں کا بھی ویسے کتابوں میں ملتا ہے بولنے کا ثبوت کہ بولنا ثابت ہے، کسی نے تعداد 4 لکھی، کسی نے 10 تک بھی لکھی ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک میں 3 بچے جو بنی اسرائیل کے انہوں نے کلام کیا، اس کا مختصر تذکرہ کیا۔ اللہ تعالی جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو قبول فرمائے، اللہ غلطی کو معاف فرمائے۔ وآخر